تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، مت پوچھ کے کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، آتی ہے جسے سننے کو حسنین کی ماں بھی، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، آتی ہے جسے سننے کو حسنین کی ماں بھی، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب وسیم سیتا کو صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مسئلہ کی عزت پیش کریں۔ آپ مل کر ایک کام سے بلند آواز سے بات کا سہارا دیں۔ زبان پہ اس لیے آتا ہے بار بار علی، زبان پہ اس لیے آتا ہے بار بار علی، تیرے بغیر کہاں دل کو ہے قرار علی، تیرے بغیر کہاں دل کو ہے قرار علی، خمار حب علی، خمار حب علی مجھ پہ چڑھ گیا ہے سواش، رسن کہے گی علی اور کہے گا دار علی، رسن کہے گا علی اور کہے گا دار علی، اور کمال عدل علی کو زمانہ دیکھے گا۔ شیخ ملازم فرمائیں کمال عدل علی کو زمانہ دیکھے گا، جو ہوگا غیب کے پردے سے آشکار علی، جو ہوگا غیب کے پردے سے آشکار علی، اور نہ جانے کون سی لذت ہے نام حیدر میں، مطلب شیخ کہ نہ جانے کون سی لذت ہے نام حیدر میں، کہا ہے دار پہ میسم نے بار بار علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چار مصرے ملازم فرمائیں کہ نجات کے لیے یہ آج بھی ضروری ہے، نجات کے لیے یہ آج بھی ضروری ہے، امام عصر سے وابستگی ضروری ہے، امام عصر سے وابستگی ضروری ہے، اے کاش نصرت مہدی میں کام آ جائے، اے کاش نصرت مہدی میں کام آ جائے، وسیم اس لیے یہ زندگی ضروری ہے، وسیم اس لیے یہ زندگی ضروری ہے۔ ایک زائرہ حسین کی سوئے جنا گئی، سائے میں رحمتوں کے یہاں سے وہاں گئی، سائے میں رحمتوں کے یہاں سے وہاں گئی۔ شیخ ملازم فرمائیں صاحب کہ الفت میں پنجتن کی گزاری جو زندگی، الفت میں پنجتن کی گزاری جو زندگی، بخشش ہوئی نجات ملی شادماں گئی، بخشش دیکھیں کہ تھی صدق دل سے عاشق مظلوم کربلا، تھی صدق دل سے عاشق مظلوم کربلا، اس واسطے لہر میں بھی وہ نوحہ خواہ گئی۔ یہ نیچے دیکھیں کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے قسمت سوار لی، فرش عزا پہ بیٹھ کے قسمت
संवार ली, अश्के अज़ा का साथ लिए कारवां गई। शहज़ादिए जिना की अक़ीदत लिए हुए, सौगात लेके वादिए जन्नत मकान हुई। शेर देखें कि उल्फत में बेनज़ीर तो शफ़क़त में लाजवाब, यूं छोड़ कर सभी को वो गिरिया गुनाह गई। दर्स बच्चों को पढ़ाया भी, कुरान का दर्स दिया है, नौहा हदीस मतलब सबके अंदर खूबसूरत उनके अंदर थी कि दर्स कुरान मजलिसो मातम की अज़मतें हमराह लेके अपने ये सब नेकियां गई। ओ पढ़ती थी वो नमाज बड़े एहतिमाम से, कानों में जूं ही उसके सदाए अज़ान गई। और यादें ग़मे हुसैन वो दिल में बसाए थी, हर मजलिसे हुसैन में जब भी जहाँ गई। और ज़िक्रे ग़मे हुसैन इबादत है जान कर, होने मुसाव इसलिए वो कदरदान की। आंखें तलाश करती हैं चारों तरफ से, घर की जो रोशनी थी वो आखिर कहाँ गई। सब्रे जमील दे दे खुदा अहले खाना को, लब पर दुआ वसीम की कौनो मकान। खाने काबा रहेगी मशक्क़त, जिदाने खाने काबा रहेगी मशक्क़त, फलक की मांग में ये कहकशा रहे न रहे। जिदाने खाने काबा रहेगी मशक्क़त, फलक की मांग में ये कहकशा रहे न रहे। ज़बां कटा के ये मीसम ने कर दिया साबित, अली का जिक्र तो होगा ज़बां रहे न रहे। अली ज़बां कटा के ये मीसम ने कर दिया साबित, अली का जिक्र तो होगा ज़बां रहे न रहे। आइए चार दूसरे के अदीबो शायरो ज़ाकिर नगीब कोई नहीं। उस्ताद मोहतरम मौलाना चचा वजीर समा के बयान साहब फरमाते हैं कि अदीबो शायरो ज़ाकिर नगीब कोई नहीं, किसी भी फन में हो माहिर अजीब कोई नहीं। अदीबो शायरो ज़ाकिर नगीब कोई नहीं, किसी भी फन में हो माहिर अजीब कोई नहीं। गला कटा के वो नौके सिना पे बोलता है, मेरे हुसैन के जैसा खतीब कोई नहीं। गला कटा के वो नौके सिना पे बोलता है, मेरे हुसैन के जैसा खतीब कोई नहीं। आइए बड़े एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब मौलाना
मिशन साहब की बारगाह में वो जज्बा फरोज़ में होकर अपने बयान से सामाइन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين حبيب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرت محترم بزرگان شفیق اور برادران عزیز، جب کوئی اپنا دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہمارے مذہب میں اس دنیا سے اس دنیا تک جو کچھ ہم ہمارے صالح انجام دیتے ہیں اس کے ذریعے سے مرحوم کی روح تک اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے. اس میں چاہے نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، اور چاہے ذکر سید الشہداء ہو، تمام نیکیاں جو ہم انجام دے سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو اصالہ ثواب کرتے ہیں. انہی میں ایک بہترین اصالہ ثواب تلاوت قرآن مجید ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی مرحوم کی روح تک اصالہ ثواب کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بہترین دلیل پیغمبر اسلام کی کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضور چند اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے سامنے سے جب آپ کا گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اس علاقے کو جلد سے جلد خالی کر دو. ایسا اللہ پڑھے حضرت ایک اور سلوات پڑھے حضرت حضور نے فرمایا کہ جلد سے جلد اس علاقے کو خالی کر دو. تو لوگوں نے سبب پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں سے جلدی سے گزر جائیں. تو نبی نے فرمایا کیونکہ اس قبر کے اوپر خدا کا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں سے جلد گزر جاؤ. سب گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب قافلہ واپس ہوا تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی قبر ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے، یہاں سے جلدی سے گزر جایا جائے. تو نبی نے فرمایا اب جلدی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، لہٰذا جلد سے جلد گزر جاؤ. اب وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کیونکہ اس مرنے والے نے اپنا ایک وارث چھوڑا تھا. اس مرنے والے نے اپنا ایک وارث چھوڑا تھا اور اس نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا. جب ایک قرآن کی آیت کا بسم اللہ کا یہ ثواب ہے تو اگر کوئی انسان پورا قرآن پڑھ کر کسی مرحوم کے ساتھ پڑھے تو اس کی عظمت کیا ہوگی. عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بارہا آپ بفیض مجالس سماعت فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ پیغمبر کے سامنے کچھ لوگ آئے اور ہیرے اور جواہرات لے کر آئے. کشت میں ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا. ہم ذلت کی زندگی جی رہے تھے، آپ نے ہمیں عزت کی زندگی عطا کی. ہم قعر مذلت میں جی رہے تھے، آپ نے ہمیں عزت دار بنا دیا. ہم اندھیرے میں جی رہے تھے، آپ نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں جینا سکھا دیا. ہم گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا. ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے، آپ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا. اور اس مرحلے میں آپ نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، لہٰذا اس کی اجرت ہم دینا چاہتے ہیں. کہا کیا اجرت دینا چاہتے ہو؟ کہا یہ ہیرے اور جواہرات دشت میں لائے ہیں، اسے قبول فرمائیے. فوراً قرآن کی آیت آئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. پیغمبر اس سے کہہ دو کہ یہ ہیرے اور جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، میں اجر رسالت کا تم سے سوال ہی نہیں کرتا. ہاں اگر اجر رسالت ادا کرتے ہو تو بس اتنا سوال ہے، اتنا سا میرا سوال ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو. دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، عزاداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ ادھر سے جب سلامتی کی دعا آ گئی تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. امام وقت جسے دعا دے دے، شہزادی کون ہے جسے دعا دے دے؟ شہزادی ہر کسی کو دعا دیتی ہی نہیں ہے. شہزادی ہر کسی کو شہزادی نے دو ہی لوگوں کو دعا دیا ہے، یا حسین کے علمدار کو یا حسین کے عزادار. ایک صلوات پڑھے حضرت محمد اگر اسی قانون کے اوپر انسان عمل کر لے کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو اذیت نہ دینا، تو ہم جو مولا کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کا مطلب، اور مولا جو ہمیں جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری جان کو کوئی نقصان ہے، ہمارے مال کو کوئی نقصان ہے، نہ ہماری ناموس کو کوئی نقصان ہے. لیکن اس کا مطلب الٹ کر بھی ذرا لیجیے. آپ جو مولا کو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولا ہماری طرف سے نہ آپ کی شریعت کو کوئی نقصان ہے، نہ آپ کے مذہب کو کوئی نقصان پہنچے گا، مولا ہماری طرف سے نہ آپ کی ناموس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. تو سلام کا مطلب، اب یہ جملہ بڑا نازک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سلام کا مطلب سلامتی، دعا، نقصان نہ پہنچانا. شاید یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین نے کچھ لوگوں کے سلام کا جواب دے دیا. سلامات پڑھے محمد. اہل بیت سے محبت کرو تو سچی محبت کرو، ملاوٹی محبت نہیں، پیور خالص محبت کرو. صرف دل سے، زبان سے دعویٰ نہیں، دل سے بھی محبت اور اخلاق و کردار سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا کیسے اظہار کرتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت انجام دیتے ہیں اسے انجام دو، جس سے اہل بیت نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. ورنہ اہل بیت کی محبت کا صرف دعویٰ ہے زبان سے، اخلاق سے کچھ نہیں، کردار سے کچھ نہیں. اور ایک بات، کتنی اگر ہماری محبت خالص بھی ہے تو ہماری محبت کس لیول کے اوپر ہے، ہماری محبت کا مرتبہ کیا ہے؟ کون بتائے گا ہماری محبت کا مرتبہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس لیے کہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے. ہماری محبت، ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، توجہ چاہیے، ایک چچا بھتیجے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے. تو کیا وہ محبت، اور پڑوسی سے محبت کرتا ہے، تو کیا وہ محبت جو ایک پڑوسی سے کرتا ہے وہ باپ اور بیٹے کی محبت کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ باپ کی محبت کا مقام اور ہے، بیٹے کی محبت کا مقام اور ہے. تو جو ہم محبت کرتے ہیں وہ کس میزان پہ تولا جائے، کون سے ترازو میں اپنی محبت کو ہم تولیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر شے کی ترازو الگ ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہر شے کی ترازو الگ ہوتی ہے. جو شے تولنا ہے اسی جنس سے ترازو بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ جائیں اور
लकड़हारे की दुकान पे पहुंचे। लकड़हारे की दुकान पे जब जाएंगे तो उसके पास एक बड़ा सा तराजू है जिसके बड़े बड़े पलड़े हैं, जिसके ऊपर वो लकड़ियों को तौलता है। इसी तरीके से आप सोनार की दुकान पे चले जाइए, सोनार की दुकान पे भी आपको छोटा सा तराजू और पैमाना नजर आएगा। अत्तार की दुकान पे चले जाइए, इत्र बेचने वाले की, वहां पे भी आपको एक तराजू नजर आएगा, एक मीजान नजर आएगी। एक शायर शेर पढ़ता है तो दूसरा शायर कहता है कि मिसरा मौजू नहीं है। आपने कौन सी मीजान में तौला? का उसके लिए एक अलग मीजान है, उसके लिए एक अलग तराजू है। तो इसका मतलब जो चीज जैसी होती है तराजू भी वैसा ही होता है। तवज्जो है कि नहीं है? तराजू भी वैसा ही होता है। आप ऐसा कीजिए कि लकड़हारे की दुकान पर सोनार की दुकान से जाइए, सोनार की दुकान पर, और वहां से एक मोती उठाइए और लकड़हारे के तराजू पे रख दीजिए। अल्लाह अकबर, सलावत गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा सलावत पढ़ते हुए करीब आ जाइए ताकि बाद में जो आ रहे हैं करीब आ जाइए। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद। तो अजीज़ों बात इधर करना चली जाए, कौन सा मीज़ान है? आप जाइए लकड़हारे के तराजू पर, सोनार की दुकान से एक मोती उठाइए और लकड़हारे के तराजू पर तौलिए। इंसाफ से बताइए क्या वजन मालूम होगा? आप इसका उल्टा करके देख लीजिए। लकड़हारे के दुकान से आप लकड़ी उठाइए, लकड़ी का गट्ठर, और सोनार की तराजू पे रख दीजिए। क्या वजन पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अब जहां तक बात पहुंच गई तो जुमला कहने को जी जाता है, क्या ही वजह है? क्या आज तक दुनिया वालों को जनाब अबू तालिब के ईमान का वजन पता नहीं चला? जनाब अबू तालिब के ईमान का वजन पता नहीं चला। कैसे? इसलिए कि गलत तराजू पे तौल रहे हो, गलत तराजू पे तौल। अबू तालिब का ईमान सहाबियत के तराजू पे नहीं तौला जाएगा, क्या रसालत के तराजू पे तौला, या इमामत के तराजू पे तौला। हमारी मोहब्बत का मीज़ान या तो मीसम तम्मार की मोहब्बत होनी चाहिए या सलमान फारसी की मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर कोई न समझे तो अली वाले न समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? मौलाए कायनात ने फरमाया कि अना मीज़ानुल महशर, मैं महशर का मीज़ान हूँ। यानी हमारे आमाल अली की आमाल के साथ मिलाए जाएंगे। जिसका अमल मौला के अमल से ज्यादा करीब होगा वही मैदान महशर में, उसका अमल ही मैदान महशर में ज्यादा वज़नी नजर आएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक नतीजा देना चाहता हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत करने का नतीजा क्या होता है। अगर खालिस मोहब्बत है, मिलावटी मोहब्बत नहीं है, वो वाली मोहब्बत नहीं है कि ज़बान कुछ कहे दिल में कुछ हो, तो फिर उसका नतीजा सुनिए। एक वाक़या, एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद और आसानी के साथ आराम से पढ़ रहा हूँ। जनाब जिब्राइल, परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल की खिदमत में एक तश्त, एक लगन को पेश किया जो सूरज से ज़्यादा रोशन है और चमकदार है, ज़ियाबार है। और उस तश्त में शहद रखा हुआ है। शहद जो शीरीन, मीठी, दुनिया की शीरी शय है। और उसके बीच में एक खत खींचा हुआ है जिसकी खासियत यह है कि वो बाल से भी ज़्यादा बारीक है। ज़रा तवज्जो कीजिए, बाल से ज़्यादा। तीन चीज़ें, लगन है सूरज से ज़्यादा रोशन, बीच में शहद है, शहद दुनिया की शीरी शय, और बीच में खत खींचा हुआ है जो बाल से ज़्यादा बारीक है। बड़ी तवज्जो। परवरदिगार आलम ने कहा जिब्राइल जाओ इसे मेरे हबीब के खिदमत में लेके जाओ और मेरे हबीब से सवाल करो कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या इस तश्त की कोई मिसाल कायनात में मौजूद है? क्या इस तश्त की कोई एक सलवात पढ़े ताकि सोते हुए भी जाग जाए। बड़ी तवज्जो, अपने मंजिल पे आ रहा हूँ। तश्त है
شیریں شے ایک خط ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. نبی کی خدمت میں آئے, سلام کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ نے سوال کیا ہے کیا اس تشت کی مثال اس کائنات میں کچھ ہے, اور اس شہر کی کوئی مثال ہے, اور اس خط کی کوئی مثال ہے؟ تو نبی نے کہا کہ رکو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. نبی نے چاہا کہ جواب دوں کہ جناب فضہ آگے بڑھی. جناب فضہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں مثال دینا چاہتی ہوں. کہا ہاں فضہ اجازت ہے, مثال پیش کرو. تو جناب فضہ نے کہا کہ جبرائیل سنو, دنیا میں خون سے اس تشت سے زیادہ روشن ہے, خون سے اس تشت سے زیادہ روشن ہے, خون سے کا نکالنا شہد سے زیادہ شیریں ہے. توجہ, خون سے کا نکالنا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور خون سے کا نکال کے اس کے مال کو حقدار تک پہنچانا بال سے زیادہ باریک ہے. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ السلام. اس کا مال بال تک پہنچانا ہے. دیکھیے ایک ایک جملہ ایک پوری مجلس ہے عزیزو, لیکن میں سرسری آپ کو ساری باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جناب سلمان فارسی آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں. کہا سلمان اجازت ہے مثال پیش کرو. تو ایک مرتبہ کہا کہ جبرائیل سنو, دنیا میں ایمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے, آخری آدمی تک ایمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے. ایمان کا حاصل کر لینا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور ایمان کا حاصل کر کے آخری وقت تک مومن رہنا بال سے زیادہ باریک ہے. آخری وقت تک مومن رہنا بال سے زیادہ باریک ہے. ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے, کہا کہ نانا اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں. اگر مجمع بیدار ہے تو انشاءاللہ یہ اپنے دلوں میں لے کر جائیں گے یہ جملہ. امام حسن نے کہا کہ نانا اجازت ہے تو میں بھی مثال پیش کروں. کہا میرے لال اجازت ہے مثال پیش کرو. جناب مولا حسن نے کہا کہ جبرائیل سنو, دنیا میں تخت حکومت شہد سے زیادہ شیریں ہے. حکومت کے تخت پر بیٹھ جانا, حکومت تخت حکومت کس تخت سے زیادہ روشن ہے, حکومت پر بیٹھ جانا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور حکومت پر بیٹھ کر رعایا کے ساتھ انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ السلام. شہزادی کونین نے کہا کہ بابا اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں. کہا میرے لال تم بھی مثال پیش کرے اجازت ہو. کہا کہ جبرائیل سنو, دنیا میں عورت اس تشت سے زیادہ روشن ہے. اللہ اکبر, عورت اس تشت سے زیادہ روشن ہے. عورت کا پردے میں رہنا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور عورت کا آخری وقت تک پردے میں باقی رہنا بال سے زیادہ باریک ہے. امام حسین آگے بڑھے, کہا کہ نانا اگر اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں. کہا میرے لال اجازت ہے مثال پیش کرو. کہا کہ جبرائیل سنو, دنیا میں مہمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے. بڑی آہستہ سے, مہمان اس تشت سے زیادہ روشن ہے. مہمان کا گھر پہ بلانا شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزو, مہمان کا گھر پہ بلانا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور مہمان کا آخری وقت تک خوش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے. خوش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے. تو ایک مرتبہ سب نے مثال پیش کری. مولا کائنات آگے بڑھے, کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی مثال پیش کروں. کہا ہاں میرے وسیع, میرے جانشین, میرے بھائی آپ مثال پیش کیجئے. کہا جبرائیل سنو, دنیا میں علم اس تشت سے زیادہ روشن ہے. کہا ایک ایک جملہ پوری مجلس ہے عزیزو. دنیا میں علم اس تشت سے زیادہ روشن ہے. علم کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور علم کا حاصل کر کے اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. سبحان اللہ, پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. حضور اکرم کہا کہ جبرائیل سنو, دنیا میں نعمت اس تشت سے زیادہ روشن ہے. نعمت کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور نعمت کا حاصل کر کے اس پر شکریہ ادا کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. سن لیا آپ نے, ساری مثالیں ہو گئی. جناب جبرائیل تشت کو لے کر بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں محبت ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. ایک مرتبہ تشت لے کر آسمان پہ گئے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں. کہا پروردگار تو نے تو دیکھ لیا, تو نے ساری مثالیں بھی سن لی اہل بیت علیہ السلام کی, اب ذرا تو بھی بتا کہ اس کی مثال کیا ہے. اب ذرا تو بھی بتا دے کہ اس کی مثال کیا ہے.
कहा जिब्रील अगर जानना चाहते हो तो सुनो, ऐसे नहीं है, जो तस्बीह पढ़ रहा है वो तस्बीह को छोड़ दे, जो सजदे में है वो सजदे से सर उठा ले, जो रुकू कर रहा है वो रुकू को फिलहाल छोड़ दे। और सारी मखलूकात समावी को अल्लाह ने मुतवज्जे करने के बाद एक जुमला कहा जिब्रील सुनो, दुनिया में अहले बैत इस तश्त से ज्यादा रोशन है। अहले बैत इस तश्त से ज्यादा रोशन है। अहले बैत की मोहब्बत शाह से ज्यादा शीरीन है, और अहले बैत से पूछ करके उन्हें शराब से गुजरना पार से ज्यादा मालिक है। सलावत पढ़ते हैं। यूं तो बड़ा कहते थे हुजूर हम हमारी जान आप पर कुर्बान, सरकार हम आप पर कुर्बान। ज़बान से क्या कहा और दिल में क्या रखा कि रसूल की आँख बंद होते ही अहले बैत के दरवाजे को जला दिया गया। वो बेटी जो फातिमा तो बज़ का खिताब रखती है, वो बेटी जो फातिमा तो मुआविया का खिताब रखती है, वो बेटी कि जिसे रसूल अपने मकाम के अपनी जगह पे बिठाते थे, ये मनसब रखती हो, उस बेटी के ऊपर ये जुल्म किया गया कि उसने आवाज़ दी बाबा मेरे ऊपर इतने मसाइल ढाए गए, अगर दिनों के ऊपर ढाए जाते तो वो सियाह रात में तब्दील हो जाते। अज़ादारों आपने सुना, पेशगानी में आपने सुना कि माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। आप मुसलसल सुनते हैं कि शहजादी कौनैन को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार करती थी। हाँ यकीनन आप सुना करते हैं, मगर अजीजों जरा करबला की माओं को सलाम कीजिए, जरा करबला की माओं को भी सलाम कर लिया कीजिए कि करबला की माओं का हमारा सलाम हो जिनके सामने बच्चों को ज़बह कर दिया गया, जिनके सामने बच्चों को भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। उन माओं ने क्या गुजरी होगी है। आप देखते आते हैं, मुसलसल आप वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं ना कि माँ के सामने बच्चों को ज़बह किया जाता है। ये जुल्म करबला से चला है। एक माँ के सामने उसके बच्चे को ज़बह कर देना, एक माँ के सामने उसके बच्चे को कैसे ज़बह किया गया। अली असगर का गला काटा गया, अली असगर का 3 भाग का तीर मारा गया। बस यही जुल्म खत्म न हुआ। 11 मुहर्रम को जनाब अली असगर के जनाजे पर, जनाब अली असगर की मैयत पर भाला मारा गया, सीना छेदा गया और गला से सर को तन से जुदा किया गया। माँ के सामने ये जुल्म किया गया। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। हाँ अज़ादारों, मैं मरहुमा जो बहुत आबिदा शाहिदा थी उनके खानवादे को ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ, मगर आपके दिल को तसल्ली है। आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी, आपकी दादी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर करबला की माँ को ज़रा सलाम कीजिएगा। करबला की माँ के सामने उनके बच्चों को ज़बह किया गया। एक माँ का तज़किरा करना चाहता हूँ अज़ादारों। हाँ करबला में ये जुल्म खत्म न हुआ, करबला में ये जुल्म खत्म ना हुआ। तारीख ये कहती है कि करबला से जब ये काफिला रवाना हुआ तो छोटे छोटे बच्चे माँ की आगोश से गिर कर मर गए, माँ की गोदियों से छोटे छोटे बच्चे गिर कर मर गए। ऊंट की नंगी पुष्ट में बांधा गया बच्चों को। माओ ने ये मंजर कैसे देखा होगा। रबाब के लाल का सर के नेज़ा पे बुलंद किया गया। उस माँ ने अपने बच्चे के सर को नेज़े पे कैसे देखा होगा। अली अकबर के सर को लैला ने कैसे देखा होगा। हाँ अज़ादारों, तारीख ये कहती है कि करबला का वाक़या जब खत्म हो गया, बस मैंने मजलिस को तमाम कर दिया। करबला का वाक़या जब खत्म हो गया, तमाम बीवियां अपने अपने घरों को लौट गई। एक बीवी है जो हमेशा धूप में बैठती है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। मसाइल पढ़ने का नाम नहीं है, मसाइल तसव्वुर करने का नाम है। आप देखते हैं ना, मई जून की धूप और गर्मी है, आप मुझे 1 घंटा बैठ कर धूप में दिखा दीजिए, मगर एक रबाब है, एक माँ है जो हमेशा धूप में बैठी रहती है। एक बेटा है जो कहता है अम्मा साए में चलिए, अम्मा आप साए में चलिए। अबू हमजा इस्माइली चौथे इमाम के सहाबी इमाम की खिदमत में आए और कुछ सवालात किए। इमाम की खिदमत में जब आए तो देखा कि एक बीवी है जो धूप में बैठी हुई है। इमाम की खिदमत में गए, खिदमत में कुछ सवालात किए, थोड़ी देर बैठे जो वापस हो गए। अब जब वापस हो तो क्या देखा, वो बीवी जो धूप में बैठी हुई थी वहाँ पे अब साया हो चुका है, मगर वो बीवी वहाँ से उठ कर वहाँ चली
اس آگ کا لاشا 3 دن تک چلچلاتی دھوپ میں پڑا رہا. جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں نہیں بیٹھوں گی. آگ کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ہاں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا. بس آخری بات زحمت تمام مولا سجاد میرے رباب کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے اماں سائے میں چلیے. اماں میں امام بن کے اٹھ دیتا ہوں. اماں سائے میں چلیے. ایک مرتبہ جناب ام رباب امام کا حکم پاتے ہی اب چاہتی ہیں کہ دھوپ سے سائے میں جائے، مگر آسمان کی طرف اور کربلا کی طرف رک کر کے کہتی ہیں اے مولا آپ سے وعدہ کیا تھا اور آگے ایک امام کا حکم ہے کہ سائے میں چلے جائیے. ایک امام کا حکم ہے کہ اب سائے میں چلے جائیے. یہ کہہ کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا. ایک طرف سے جناب زینب نے سنبھالا، ایک طرف سے جناب سیدہ سجاد نے سنبھالا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. جب سیدہ سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں میں پھر سے یتیم ہو گیا. پھوپھی اماں آج میں پھر یتیم ہو گیا. جناب ام رباب جناب رباب کی تجہیز و تکفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا. بڑی شان سے اس میں کفن دیا گیا. جنازہ بڑی شان سے اٹھا اور ام رباب کو دفن کر دیا گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ آخری جملہ ہے زحمت تمام میں تصور رکھیے گا چیزوں. ایک مرتبہ ہر بیوی کربلا کے بعد جب شام میں رہائی پاتی ہے تو ہر بیوی کو کچھ تبرکات ملتے ہیں. وہ تبرکات سنبھال کر وہ بیوی مدینے میں لے کے جاتی ہے. جب رباب دنیا سے گزر گئے تو رباب کے پاس ایک گٹھری تھی. اب تو زینب نے گٹھری کو کھولا. ارے کیا دے گا؟ اسرار کے جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں تھی. آئے رباب اپنے بچے کو کتنا چاہتی تھی. آخری وقت تک چلے ہوئے جھولے. ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما. محمد محمد کا واسطہ جناب رشتہ نہیں کر رہا ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. محمد محمد کا واسطہ جو مریض ہے وہ شفا عطا فرما. جو مفلوج ہے ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ کربلا کے شہیدوں کا، پروردگار واسطہ شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی تسبیحوں کا، پروردگار واسطہ مولا کائنات کے شکستہ سر کا، پروردگار دنیا میں جتنے بھی مظلومین ہیں ان پہ ظلم ہو رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما. پروردگار ظلم و تشدد کو نصف و نابود فرما. پروردگار ایران کو فتح عظیم عطا فرما. اسرائیل اور امریکہ کو نصف و نابود فرما. پروردگار دعاؤں میں سب سے خاص دعا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام میں ساتھ شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. مزید ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحومہ سیدہ حضور فاطمہ مرحوم سید ذاکر حسین کی روح کو حصہ